السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حضرات گرامی، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی افطاری میں آپ لوگ آواز بند کریں. ابھی افطار میں 1 گھنٹہ باقی اور آپ کے سامنے افطار موجود ہے. جب چاہیں اذان ہونے کے بعد آپ افطاری کریں. سیلاب کی تباہ کاری سے ہوئے لوگ پاکستان کے ہمارے بھائی 10 لاکھ لوگ اذان ہو جانے کے بعد بھی ان کو افطاری نہیں ملے گی. اذان ہو جانے کے بعد بھی ان کو افطاری نہیں ملے گی. اللہ کا شکر اللہ نے آپ کو یہ تمام چیزیں مہیا فرمائی ہیں. اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یاد نصیب فرمائے. کہ بلا اور مصیبت جو آئی ہے اللہ اسے ڈالے، اسے ہٹائے اور معمول کی زندگی پھر بحال ہو. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کہ آپ کو ایک ایسا الہ، ایسا معبود ملا ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے. کسی دین کا معبود، کسی دین کا الہ، کسی دین کا خدا آپ کے خدا کی طرح ہے. اس کی جو کتاب ہے وہ خیر الکلام، بہترین، اس کے کلام سے بہتر کسی کا کلام نہیں. اس کا جو نبی ہے جس کی ہم امت ہے اس نبی سے بہتر کوئی نبی نہیں. وہ نبی کی بات اور اس کی ہدایت سے بہتر کوئی ہدایت نہیں. ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جو ان پہ عمل کریں، کتاب و سنت کی اتباع کریں، اللہ اس کے رسول کو مانیں، ان سے بہتر کوئی امت نہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. جو ان خوبیوں کا حامل ہو، جو امت ان خوبیوں کی حامل ہو،
صف میں ہو، فقیروں مسکینوں اور یتیموں کی طرح کمیوں کے دسترخوان پہ ہو، جس کی کوئی وقارت اور کوئی اہمیت نہ ہو؟ کیوں؟ آپ کا رب اعلیٰ و افضل، اس کی کتاب خیر الکلام، اس کا نبی خیر البشر، آپ خیر الامم، کیوں؟ آپ جواب دیں۔ آپ دیکھیں اللہ پہ ایمان اور عقیدہ اسلام کا بنیادی پہلا رکن ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن اپنے اس دعوے کی سچائی پہ آپ خود غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بنیاد کرنے کا سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے مسلمانوں پہ ہے۔ جن قوموں کے یہاں توحید و شرک کا کوئی فرق نہیں ہے ان کو چھوڑیے، لیکن جن کے یہاں توحید دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس پہ ڈاکہ آج خود مسلمان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایمان اور اس کی توحید کو خود ملوث کر رہا ہے شرک سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقام دوسرے نمبر پر کر دیا ہے، تیسرے نمبر پر کر دیا ہے۔ ہاں دعا کے لیے آج کہتا ہے تو میرے پیر خواجہ دستگیر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے شخص کو دیکھا ہے اور ابھی تک وہ جگہ یاد ہے، مجھے صبر نہیں ہوتا ہے کتنی بار میں کہا ہوا۔ کسی مسجد شکران میں ایک بہت ہی صاف شفاف پہنے ہوئے انسان بہت ہی خجل معلوم پڑ رہے تھے، اور جب اٹھنے لگے تو کہا یا پیرانہ پیر خواجہ دستگیر، اللہ کا نام ہی نہیں آیا۔ اب دیکھیں آپ تو وہ میراج خالق کے کائنات ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا؟ ما قدر اللہ اللہ کے قدر و منزلت کو نہیں پہچانا، تو کیا آگے رہیں گے؟ اس دنیا میں رہنے کا کوئی جواب نہیں باقی رہ جاتا ہے۔ جو اللہ کے قدر و منزلت کو نہ سمجھے تو نہ جانے۔ آپ عبادات کا مسئلہ لے لیجیے، نماز، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ روزہ، کتنے لوگ جو اس مہینے کی بے حرمتی پہ آمادہ ہوں گے اور روزہ نہیں رکھ رہے ہیں؟ حج و زکات کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، تو پھر کیا آپ پہلے سب میں رہیں گے؟ آپ کے اوپر اللہ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی شفقتیں نازل ہوں گی؟ ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج وہ قوم جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہی تھی، دلوں پہ حکومت کر رہی تھی اور پھر زمینوں پہ حکومت کر رہی تھی، آج نہ اس کی حکومت دل پہ ہے نہ دماغ پہ ہے، اور زمین پہ جو ہے وہ بھی لاشے جس کا کوئی معنی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح دشمن پہ 1 مہینے کی دوری پہ رہتے تھے پڑا۔ آپ کے صحابہ کرام کا روح کے روح سے ابھی جنگ کی تیاری ہوتی ہے، وہاں دشمن گھبرایا رہتا تھا، اور آج دشمن ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ جس چیز سے غیرت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ایمان، کتاب و سنت کے عمل، وہ خود نہیں ہے، پھر غیرت کب پیدا ہوگی اور کیسے پیدا ہوگی؟ جب تک ہم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹیں گے، ہماری یہ ذلت و خواری، ہماری یہ پستی ایسے ہی باقی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سودی کاروبار شروع کر دو گے، ورضیتم بالزرع، اور کھیتی باڑی کے کاموں سے میں مشغول ہو جاؤ گے، اخذتم باذناب البقر، اور گائے بھینس کے بیل کے پیچھے چل پڑو گے، وترکتم الجہاد، جہاد چھوڑ دو گے، کیا ہوگا؟
سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم. تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ذلت و خاری مسلط کر دے گا کہ وہ ذلت اس وقت نہیں دور ہوگی جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آئے. گواہ دیں ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دینا. یہ ہم نے اپنی میراث کو گنوا دیا. آپ جس دعوت اور جس دین کے پابند ہیں، اس کے دو سورسز، دو ماخذ اور دو مصدر ہیں جہاں سے آپ اپنا پورا قانون لے رہے ہیں. اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آج دیکھ رہے ہیں کہ کہتا ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم کتاب پہ عمل کر رہے ہیں، ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اتنے اختلاف کیوں؟ اگر قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام نے جیسا سمجھا ہے، ان کے اقوال و اعمال کی روشنی میں ہم سمجھیں تو انشاءاللہ ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا، یا کم سے کم بہت معمولی بات ہے. لیکن ہم نے قرآن کی تفسیر کی تو اپنی سمجھ سے کر ڈالی، حدیث کو سمجھا تو یہ نہیں کہ صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا تھا، اس پہ کیسے عمل ہوا تھا. اس کو ہم نے اپنے پیر صاحب اور میاں صاحب اور مولوی صاحب سے پوچھ کر کے معلوم کیا. جنہیں کچھ نہیں معلوم، نہ اللہ کا مقام معلوم، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم. کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی امام اس وقت تک امام نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے سامنے اپنا سر تسلیم خم نہ کر دے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. قسم ہے تیرے رب کی، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو لوگ اپنی مختلف مسائل میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنے حکم، فیصل اور جج نہ مان لیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. پھر جو آپ کا فیصلہ ہو وہ فیصلہ سن کر کے اپنے دل میں کوئی تنگی بھی نہ محسوس کریں. یہ نہیں کہ چلیے آگے یہ بات کو مان لیتے ہیں لیکن ماننے کے لائق نہیں ہے، ایسا نہیں. کوئی تنگی بھی نہ محسوس کرے. کوئی وسلم تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دے. کوئی امام نہیں ہو سکتا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی بھی اپنے مقام پر اس وقت نہیں پہنچے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر نہیں ہے. کسی کو ہمت؟ ابو بکر کو ہمت تھی، عمر کو ہمت تھی، علی کو ہمت تھی، عثمان کو ہمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ٹھکرا دیں آپ کی زندگی میں بھی. اور اس وقت جب آپ خلیفہ رہے، آپ لوگ خلیفہ رہے. لیکن آج میاں صاحب کو یہ ہدایت حاصل ہے کہ وہ قرآن کے خلاف بھی کہہ دیں، حدیث کو بھی کہہ دیں کہ بخاری میں ہے لیکن ہمارے میاں صاحب نے نہیں عمل کیا، ہمارے امام صاحب نے اس کو نہیں عمل کیا، ہم نہیں مانتے. گویا کہ میاں صاحب کو، پیر صاحب کو، امام صاحب کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی گستاخی